حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں، آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے، اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں۔ سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو۔ جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی۔ برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا۔ آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے۔ جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ۔ بات سے بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو بھائی۔ آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی۔ وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی۔ تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں، یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا۔ بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا، تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو۔ تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں۔ اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو، میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے جواب دیتے رہے، اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے سمجھ۔ حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں۔ واہ واہ واہ! حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت کھا، معاذ اللہ نقل کفر، وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا۔ اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو۔ اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے، حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا۔ شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا، صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا، عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے۔ لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ تو یہ کیا بات ہے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں، ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں۔ حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو۔ اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے، لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے، روایات میں ملتا ہے عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں، کوئی ان میں نفرت نہیں تھی، ایک دوسرے کی تعریفیں، ایک دوسرے سے محبتیں، لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں۔ تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر، وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا۔ ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے، وہ کسی اسکالر کو نا، مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر، یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا، نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ 3 طلاق کا قانون بنا دیا۔ تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا، یہ کر دیا حنفیوں نے نا۔ حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا، اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑیں وہ۔ حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا، پھر پیغمبر نے کیا، پھر ابو بکر نے کیا، پھر عمر نے کیا، پھر عثمان نے کیا، پھر علی نے کیا، پھر 4 اماموں نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا، انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے۔ 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا، ابن قیم نے، پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی، انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا، لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو۔ صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رجوع کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد فقہ حنبلی میں، چونکہ یہ حنبلی تھے، ابن تیمیہ بھی، ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی، اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی؟ 3 ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے۔ صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا، پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟
ایک ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی. ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ تین طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے. انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دے. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی 2 یا ایک مہینے کے بعد 2. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیثیں, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی. اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں طرف جاتے اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے؟ وہ
یعنی ایسا ہوتا ہے نا مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں، پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے ہیں، اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر، نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی فزیکل ریلیشن بھی قائم کر، نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے، اب تو وہاں سے طلاق لے، نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے، اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے، پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی، ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے۔ بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم، آپ انجوائے کریں لائف کو، عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں، آپ آئی بات سمجھ میں، آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں، اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں، تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس، ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، 3 طلاقیں ہوئی، دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا، ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا، نبی کے پاس آئی میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ، دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی، آپ جہاں چاہے نکاح کریں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے، عذاب میں کون آئے گا؟ مرد، بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے، اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا، تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی؟ ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے تو، اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا، عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ۔ دوسری بات یہ، خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی ٹھیک ہے جی، وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے، وہ مجبور نہیں ہے، لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا، تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کا جواب سمجھیں، وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بار بار میں بتاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے، کیونکہ ایک ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا، لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں، لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے، تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا۔ اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں، اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا غالب بات سمجھ میں، تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے، حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ۔ اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو۔ تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا۔ دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو، 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی، عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3۔ ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ۔ حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے، 3 3 ہی ہوں گی، حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا، تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ عمر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے، عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا، عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا، لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے، وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی۔ حضرت عمر نے لا بنا دی، اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں۔ اس قانون کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا متا حرام ہے، تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر کی طرف۔ تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں، پتہ نہیں تھا لوگوں کو۔ اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں، معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے، آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں 1 تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے، تو متا بھی کس نے حرام قرار دیا؟ پھر عمر۔ لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متا جیسی بےغیرتی کو بھی آپ کو ماننا، بولو
پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے. اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متع تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھیں. تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں, اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا. او بھائی, عمر نے متع کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا بہت ساری عورتوں کا, کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متع کرتا پھرے. وہ کیا خیال ہے, جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متع کر چکا ہے, اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. متع پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متع یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا, وہ والے متع کی بات کر رہا ہوں. کون سا متع حرام قرار دیا؟ متع یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا, کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں, 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے, کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے. اٹ از کالڈ, بولو نا, متع. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق, بولو, نہیں. جو لوگ متع کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے, زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے, اس میں ٹائم متعین ہے. آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے, اس میں کیا ہے؟ گواہ ہیں. یہ کوئی فرق نہیں. اچھا, کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی, جبکہ متع سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی. اور بھائی یہ فرق نہیں ہے, یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے جب کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا. زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں, ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا, گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ, تو ٹائم بھی ہو گیا. 2 گواہ بتا دو, وسیم اور غفار کو, اپنے دوستوں کو بتا دو, آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی. نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. طلاق کیا ہے؟ ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا, بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ڈسکنیکٹ کر دی, اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے. تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے, تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ کلعدم, وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا, آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. آپ شرط لگا دی تو وہ ختم, وہ نکاح نہیں رہے گا, وہ متع بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو متع حرام ہے بھائی, زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں. اب آپ مجھے بات بتاؤ, اگر حضرت عمر متع کو حرام نہ کرتے, آج بہت سارے مرد متع کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ان کے گھر بس جاتے. اور پھر حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا, بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں, جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے, بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے, بیگم آئندہ نہیں کروں گا, غلطی ہو گئی. متع جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا, ان کے گھر بسا لیے, وہ جب متع لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال ہے. جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ حلال ہے یہ, لیکن شادی تھی نا وہ. تو جو متع کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ بھائی برا تھوڑی ہے, پابندی کس نے لگائی ہے؟ عمر نے. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا, پابندی کس نے لگا دی؟ عمر نے. تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی. کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی. عمر نے بولا, حضرت عمر نے, اب جو متع کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں, نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا, پتھروں سے ماروں گا. یہ ایک دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے, تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں, چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے, لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتہ چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے, یہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے, بہت دفعہ سوچتا ہے, عبرت ہو جاتی ہے اس کو, لہذا اس سے گھر بستا ہے.
ٹوٹتا نہیں ہے, چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متع کو حلال کر دیا تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو, آج اس عورت سے متع کیا. کیونکہ جب متع جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں سب حلال ہے, بس حلال ہے, جتنا بچاؤ متع کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متع کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام. بولو, نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے, سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے, لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے, سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں, اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی. لیکن متع کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمعے کو میرا متع ہے, آپ لوگ تشریف لائیے گا, میں متع کر رہا ہوں اس سے. اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں بھی متع کر رہی ہوں اس سے. بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے گا. نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے, کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے, نکاح کرنا چاہتا ہوں. چھپ کے نہیں کرتے, کھلے عام بتاتے ہیں. متع میں کوئی بتائے گا میری بیٹی متع کرنا چاہتی ہے, کوئی اچھا متع کرنے والا ہو. تو اگر عمر نہ ہوتے, حضرت عمر نے نا گورنمنٹ لا بنا کے پابندی لگائی, عمر نہ ہوتے تو متع کے بارے میں مسلمان کنفیوژن میں ہوتے, لوگ بہت سارے اس کو حلال سمجھنا شروع کرے. عمر نے غیرت والا کام کیا, انہوں نے بولا اب جو متع کر کے آئے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اس کی. تو یہ عمر کا ہم پر کیا ہے احسان ہے کہ ہمارے گھروں کو بچایا عمر نے. ایک زنا پہ ہمیں حلال کا لیبل لگانے سے عمر نے بچا لیا. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. باقی جو غصے میں 3 طلاقیں دیکھے ہیں ان کے گھر اجڑتے ہیں, بھائی غصے میں کنٹرول کرو اپنے آپ. بلکہ عمر نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا, ورنہ دڑا دڑ دیتے رہتے, طلاق کو کھیل بناتے رہتے. آج بہت سے لوگ ہیں جب بات آتی ہے بیگم کو طلاق نکالتے ہیں, طلاق نکالتے ہیں. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی, طلاق نکالتے ہیں, ہم خود کانپنے لگتے ہیں, بے بھائی یہ تو تیر ہے, کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. کتنے کیسز لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, لڑتے تھے نا بیوی سے, روزانہ لڑائی. پھر ان کو غصہ آتا, طلاق دوں گا, کانپتے تھے یوں, کہتے میں تو دے دوں گا ہی 10 سال سے کہتے رہے, نکالی نہیں. ان کو پتا تھا بھائی نکل گئی تو بیگم گئی ہم سے. کتنے لوگ, یہ تو آپ کے سامنے تو وہ کیس آ رہے ہیں نا جن نے غصے میں دے دی ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں, بہت غصہ آیا نہیں دی انہوں نے, اور جو غصے میں دے دیتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے نا غصے میں, تو اس پاگل کی کا حق ہی نہیں ہے کہ بیوی رکھے, کیونکہ جب غصے میں 3 نکال رہا ہے تو کل غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے, کل غصے میں پسٹل بھی چلا سکتا ہے. آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں نے دے دی ہے, میں کہتا ہوں بھائی تیرے پاس بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا, کوئی عدالت چھوڑتی ہے آپ کو؟ اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں. آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا, اب پولیس آئی ہے کیا ہوا, کہتے ہیں یار غصے میں ہو گیا سوری. کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہے, اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں. میرے بھائی نارمل میں تو کوئی بھی الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا. تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے نا, ان کے پاس ایک شخص آیا, ہم نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دی, بہت شدید غصہ تھا. انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاقیں کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے تجھے طلاق ہے, ایسا کہیں نہیں. تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں. قتل جتنے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے قتل کیا, مجھے آ کے بتا رہے, کہہ رہے ہیں غصے میں نے بندہ مار دیا, اپنے دوست کو مار دیا. کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرا سکون نہیں مل رہا مجھے. سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. ابھی ایک کیس چل رہا ہے, میں اس میں پڑھا ہوں سلو کے لیے. غصے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بندے نے قتل کر دیا, اور اتنا رو رہا ہے کہ یار میں نے, میرا محسن تھا وہ, میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا. میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ رگڑ کے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا بندہ قاتل. کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب, میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا میں نے مار دیا اس کو. اتنا رو رہا ہے کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو, پاگل. تو کیا کیس نہیں بنے گا, کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں, یہی بات میرا خیال. اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے, عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پھندے پہ, لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی, اتنا رو رہا ہے یار, چھوڑو یار. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اے لوگو قصاص میں زندگی ہے. ایک لٹکے گا 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے, 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے, اجاڑنا نہیں ہے. چند لوگ 3 دیں گے, ان عبرت کا نشان بنیں گے, باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی, بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو, طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے.
نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی یہ کہتے ہیں نا اسلام میں طلاق بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے اسلام میں, کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق, لیکن بہت آسان ہے. ان کے یہاں ہندوؤں میں کورٹ وورٹ میں جانا پڑتا ہے, لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں. ہمارے یہاں بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے, تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے. تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا, بات لمبی ہو گئی. اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں اے نبی اپنی ازواج کو بھی, اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, ہاں جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, نہیں یہ تو الگ آیت ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لمس لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا. ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے. تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی, ان کی رائے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا, اس میں کمزوری تھی. پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا, نا کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے. تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے عمر, یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا. ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا, کوئی اختلاف نہیں. اور کتنے آپ نے, اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہی عمر لا ہیں. میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا تھا, میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں. یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے, یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے. اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں. تو غیر آپ کے خلیفہ عادل کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے, اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو برا بلا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. حضرت عمر کو اسلامی تاریخ سے نکال دو تو کیا بچے گا بھائی آپ کے پاس؟ ایک ہی تو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے, اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی سر اٹھا کے بات کر سکے.